ان کے جو بل آئے ان کی ریڈنگ بھی کی گئی، اس پہ جو حکومتی اور اپوزیشن موقف ہے وہ بھی سنا گیا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے اکثریتی رائے کے ساتھ الیکشن ایکٹ میں 3 ترامیم ہیں وہ منظور کی، اور نیب قوانین جن کے بارے میں پاکستان کی عدالتیں بھی لکھ چکی ہیں، سول سوسائٹی سے بھی بہت زیادہ شکایات تھیں کہ اس قانون کا بے دریغ اور بے جا استعمال بڑے ظالمانہ طریقے سے کیا گیا، اس میں بھی جامع ترامیم کی گئی جو کہ تقریباً 25 کے قریب ہیں۔ تو پہلے ہم ایک بات کی وضاحت آج کر دیں۔ آج کیونکہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی لیڈرشپ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی کہ ہم آپ کی توسط سے عوام تک جو کچھ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ پہنچائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کر رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، ایک بات تو میں وضاحت سے عرض کر دوں کہ اوورسیز جو ہیں پاکستانی وہ ہمارا اثاثہ ہیں، وہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اور ان کا پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی معاشی ترقی میں اور ادروائز پاکستان کی ویل بینگ میں ان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے۔ وہ ہمارا حصہ اس لیے ہیں کہ ان کی آدھی فیملیز یہاں پہ ہیں، آدھی وہاں پہ ہیں، ان کی شہریت دیگر ممالک کی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی شہری بھی ہیں جہاں جہاں پہ قانون الاؤ کرتا ہے۔ تو ایک بات وضاحت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا کل والی اور آج والی ترمیم میں جو کہ آج سینٹ سے منظور ہوئی ہے۔ ووٹ کا حق نہ ختم کیا گیا ہے، نہ اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ووٹ ختم کیا جائے گا۔ اعتراض اس بات پہ تھا کہ جب 2017 میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی قیادت، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، جس میں جی ڈی اے جو آج ان کے اتحادی ہیں وہ بھی شامل تھے، جس میں شیخ رشید صاحب حالانکہ ان کی صرف ایک سیٹ تھی، ان کو بھی 2017 کی جو الیکشن اصلاحات ہیں ان کو رکنیت دی گئی کہ پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی رکنیت ہونی چاہیے اس کمیٹی میں۔ اس کمیٹی نے 103 سیشنز کیے تھے اور ایک مفصل رپورٹ تیار کی، جس کے بعد 1976 کا جو الیکشن کا قانون تھا، ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ، اس کو ریپیل کر کے 2017 کا انتخابی ایکٹ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے ووٹ کو وہاں سے کاسٹ کرنے کے انتظامات کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چلا، اور اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار نے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اب جو بھی ضمنی انتخاب آنا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کی پائلٹ پروجیکٹ کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں 2018 کے ضمنی انتخابات میں سے لاہور کا حلقہ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے لیکن انفارچونیٹلی کچھ 550 یا 550 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں اس وقت جو حکومت تھی اس وقت، انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ پریس نہیں کیا کہ آپ اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہونے تھے اس کے لیے تحرک کریں۔ باہرکیف الیکشن کمیشن نے جو اسپینش ایک کنسلٹنٹ فرم تھی اس کو بھی انوالو کیے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع مقرر کی گئی تھی۔ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر اگر انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپر نہ کی جا سکے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کوئی نتیجہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے، اور الیکشن کمیشن یہ انتخابات کروائے گا۔ قومی اسمبلی میں اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ای وی ایمز جڑی ہوئی ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔
उस वक्त की मुतहदा अपोजिशन 2018 में RTGS के बैठने के बाद जो पाकिस्तान की सियासत के साथ हुआ और पार्लियामान के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक के पीता है। मुतहदा अपोजिशन ने इन तजावीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक होलिस्टिक कमेटी बनाई जाए जिस तरह 2017 में बनाई गई थी, और ये इत्तफाक़ राय से किया जाए क्योंकि 2017 की लेजिस्लेशन में 0 डाइसेंट था, यानी कि कोई मुखालफत में वोट नहीं था किसी जमात का। PTI गवर्नमेंट ने ये बात ना सुनी और उन्होंने कौमी असम्बली में 23 बिलों के दरमियान ये बिल रख के आधे घंटे में रूल्स को सस्पेंड करते हुए, प्रोसीजर्स को बुलडोज करते हुए ये कानून साजी मंजूर की। लेकिन ये जब मामला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया तो सेनेट ने अक्सरीती वोट के साथ इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के सुपुर्द किया। उस कमेटी में आधे अरकान उस वक्त की हुकूमत के और आधे अरकान अपोजिशन के थे। 12 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया जो कि आईनी इदारा है और जिसकी असल जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानिबदार और आज़ाद इंतखाबात कराना है और उस तरह से कराना है कि उन पर उंगली ना उठे। फैफन और पिल डैट के बारे में सारे पाकिस्तानियों को मालूम है और उनकी पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए उनकी सर्विसेज सारे जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंश्योर करने के लिए कि कोई गलती ना हो, उन स्पेनिश कंसल्टेंट्स की फर्म के भी व्यू पॉइंट को सुना और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कंपनीज आई वोटिंग में कुछ महारत रखती हैं उन्हें भी सुना। एक डेलीगेशन उन दिनों में जा रहा था रशियन इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें भी नुमाइंदगी ली गई और वहां पे भी जाके रशियन इलेक्शंस को भी, वहां के डूमा के इलेक्शंस को भी ऑब्जर्व किया गया। सुना था कि वहां पे भी इंटरनेट वोटिंग है। वो सारा देखने के बाद और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात थी उनको मुकद्दम जाना, क्योंकि 34 के करीब एतराजात इलेक्शन कमीशन ने उन इस्लाहात पे लगाए थे जिनमें ई वोटिंग यानी EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मीडियम के वोट डालना किस तरह है इंटरनेट के जरिए या अदरवाइज, उसके बारे में उन्होंने अपनी मुख्तलिफ एतराजात सामने रखे थे। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को फौकियत देते हुए और ये रियलाइज करते हुए कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे इस कलील अरसे में, ये साल 6 महीने सवा साल की ये एक्सरसाइज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि हम जनरल इंतखाबात में पूरे मुल्क में EVM मशीन्स का भी रिस्क नहीं ले सकते और इंटरनेट वोटिंग जो है उसकी अभी तक जो मुस्तनद होना कि यानी उसमें वोट में हेरा फेरी ना हो, उस पर हमें बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं जो कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और लोकल कंसल्टेंट्स के थे। इस तनाजुर में स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर, जिसमें सेनेटर कामरान साहब भी बैठते रहे हैं हमारे साथ, सेनेटर ताज हैदर साहब थे, सेनेटर अली जफर साहब थे, उसमें सेनेटर आजम सवाती साहब, जनाब शिवली फराज साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब, ये सारे लोग थे जिनका लीगल बैकग्राउंड भी है और वो मंझे हुए सियासतदान हैं। कसरत राय के साथ ये जो बिल था इसको रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि ये बात इलेक्शन कमीशन पे छोड़ी जाए कि वो आइंदा इंतखाबात में कितने हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा सकते हैं और किस तरीके से करवाएंगे। और ये बात जायज और साइब इसलिए समझी गई कि जो अदारा इलेक्शन करवाने के लिए आज़ाद खुद मुख्तार है, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती, हुकूमतें घर चली जाती हैं। इलेक्शन करवाना, उसके तरीक़ेकार वज़ा करना बजा है कानून के ताबे, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो इस तनाजुर में इस शिक को नामंजूर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हुकूमत ने टेबल नहीं होने दिया सेनेट में, क्योंकि ये हुकूमत का इख्तियार है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कि वो उस रिपोर्ट को बिल की शक्ल में टेबल करती सेनेट में। 90 रोज गुजारे गए ताकि वो टेबल ना हो, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई। वहां पे अददी अक्सरियत जो कि चंद वोटों की थी, दोबारा आप सब लोग वहां पे मौजूद थे। कौमी असम्बली में जब ज्वाइंट सिटिंग हुई सेनेट और कौमी असम्बली की 2021 के आखिर में, जिस तरह से बुलडोज करके ये 2 प्रोविजन सिर्फ जो थी ये कैरी करवाई गई, वो आप सबके सामने है। तो अभी हमने कहा कि हम इलेक्शन इस्लाहात करवा रहे हैं,
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ کہا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اس ملک میں تو فوری طور پہ 6-7 ماہ کے یا 8 ماہ کے اندر یا سال کے اندر انتخابات اگر چاہتے ہیں تو وہ ای ووٹنگ مشینز اور الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم بھی چاہیے. جو مینڈیٹ کر دیا گیا تھا، جو تھوپ دیا گیا تھا ان پہ کہ آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں چاہے انتخابات تباہ ہوں یا انتخابات میں رکھنا پڑے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی سپیس دی جائے. ہم ایک آئینی ادارہ ہیں کہ ہم انتظامات کے کیپیسٹی کے مطابق ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں. رہی بات آج جو قانون رائج الوقت ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ نہ اس میں اوورسیز ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا. جو بل پاس ہو کے اس کو ریپیل کر رہے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں اسینٹ کے لیے، نہ جو کل اور آج میں بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ان میں بیرون ملک پاکستانیوں سے حق رائے دہی لیا گیا ہے. یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے. رہی بات ای وی ایم مشینز کی، تو اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ضرور یہ طریقہ کار استعمال کرے، لیکن اپنی پالیسی کے مطابق. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں لوگ اے ٹی ایم مشین یوز کرنے کے لیے انہیں 15 سے 20 سال لگے، اور یہ میرا اپنا تجربہ سنی ہوئی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ میں جو غریب لوگوں کو 4,000 یا 5,000 ملتا ہے، وہ اے ٹی ایم مشین سے نکلوانے کے لیے کئی جو بزرگ عورتیں اور مرد ہیں وہ ایجنٹس کو 200 سے 300 روپیہ دیتے ہیں. تو ووٹ تو پھر ایک اور اس سے اگلی سٹیج ہے. میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں، دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور وہ ساری چیزیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ان مشینوں پہ کروانا، اور پھر مشین کی اتھینٹسٹی کے یہ واقعی ہی اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پڑے گی. یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن نے اسیس کرنے کے بعد یہ کہا کہ مشین پہ اگر آپ الیکشن لے جانا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ درجہ بدرجہ کریں. تو ہم نے نہ یہ کہا ہے اس قانون میں کہ مشین استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کر کے آپ تسلی کریں اور آپ جس انتخاب میں چاہیں یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے. اس پہ یہ وضاحت کرنا آپ سب لوگوں کے سامنے بہت ضروری تھا، کیونکہ ادھر سے تو یہ ایک متواتر کل سے یہ پریس میں بھی اور جو وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اوورسیز پاکستانی سے ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیا گیا ہے. ہم نے بلکہ انہیں یہ حق ان کا انٹیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز ہے اتحادی جماعتوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارا، بلکہ یہ ہماری توقع ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ اس کو چھوڑیں. اگر وہ واقعی درد دل رکھتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تو آئیں اسمبلی میں آ کے ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں، جس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ ایجنڈے پہ ہے، وہاں سے یہ منظور ہونے کی قوی امید ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئینی اصلاحات میں وہ پروویژنز چینج کرنا پڑے گی جس میں ان کے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے دوست اپنی نیشنلٹی وہاں کی چھوڑ کے پاکستانی نیشنلٹی رکھ کے اس کوٹا سے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کے لیے جو الیکشن اصلاحات کی ایک جامع کمیٹی اس وقت ہے وہ کام کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے، ان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں آ رہی، نہ سینٹ کی طرف سے نہ قومی اسمبلی کی طرف سے. تو ایک طرف تو یہ سنجیدگی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے ان کے پاس، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے پاس، ہم تو انہیں قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹس ہوں، ان کا کوٹا ہو. مشرق وسطی ہے، اس کی سیٹ ہے، 2 زونز میں جائے، جو بھی وہ تو ڈیٹی گریٹیز ہیں. ایک اور چیز جو الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک تارکین، جو بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے ووٹ میں مشرق وسطی میں ملینز کی تعداد میں ہمارے دوست جو ہیں وہ مقیم ہیں، جو کہ زر مبادلہ بھی کماتے ہیں اور وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں.
مشرق وسطی کے بہت سارے ممالک نے لکھ کے ریفیوز کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈالنے کی ارینجمنٹس نہیں کر سکتے سفارت خانوں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ ان کے مقامی قوانین کے مطابق اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ انتخابات متاثر ہو جائیں گے اگر یہ مناسب ترمیم نہ کی گئی, اور یہ ترمیم جس طرح سے کی گئی تھی وہ سب آپ کے سامنے تھی, اس لیے آج آپ کو زحمت دی. تو فیصل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب نیب کے بارے میں, نیب میں دیکھیے جی, نیب قوانین ایک عامر نے سن 2000 میں 99 میں انٹروڈیوس کروائے. سارے ملک کے سامنے ہے جو تاریخ ہے نیب قوانین کی کہ کس طرح 99, 2000, 2001, 2 میں انہیں استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. پوری پارلیمان کو مینج کرنے کے لیے لوگوں کو نیب نے اٹھایا, ان کی وابستگیاں تبدیل کروائیں. اس ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنوایا گیا, اور وہ تمام لوگ تھے جن کو نیب کے شکنجے میں کس کے ان سے کنسنٹ لی گئی کہ اب آپ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. اس کے بعد بھی کمی نہیں رہی. بعد کے ادوار میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ANP ہو, JUI ہو, کوئی بھی جماعت ہو, نیب نے پوری طرح سے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ملکی سیاست میں ادا کیا. اس حد تک کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑا ریسنٹ پاسٹ میں خواجہ سعد رفیق کو ضمانت گرانٹ کرتے ہوئے کہ یہ ہسٹری ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لاز کی, اور یہ ایک اچھا کام تھا کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وہ کام کیے گئے کہ یہ ایجنڈا ہی داغدار ہو گیا, یہ مشن ہی داغدار ہو گیا. اور عدالت نے یہ لکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی نئے عدالتی سال کے آغاز پہ, یہ غالباً 2019 کا عدالتی سال تھا, سپٹمبر 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ میں بیٹھ کے پاکستان بھر کے سینئر لائرز کی موجودگی میں, جسے آپ لوگوں نے کور کیا, انہوں نے کہا کہ نیب قوانین جو ہیں یا نیب کا جو ادارہ ہے اس پہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور سیاسی مخالفین کی حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بارہا لکھا کہ نیب کا قانون جس میں ضمانت کا حق نہیں تھا دیا گیا, اور ہائی کورٹس ریٹ پٹیشنز کے ذریعے آئینی اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ضمانت کا درخواستوں کا فیصلہ کرتی تھی جس میں سکوپ بہت کم تھا. یہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے, اور جو آرٹیکل 25 ہے اس کے بھی برعکس ہے کہ اور بہت سارے مقدمات. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ملک میں قتل کے مقدمے میں, زنا بالجبر کے مقدمے میں, اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو شخص انڈر ٹرائل ہے وہ ضمانت کا حقدار ہے, یعنی کہ قانون گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں گنجائش ہے تو اسے ضمانت دے دی جائے, لیکن نیب کا قانون کہتا ہے کہ ضمانت سرے سے دینی ہی نہیں ہے. بڑی تبدیلی تھی, یہ تبدیلی کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلعت اسحاق کیس میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ پارلیمان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے گی. 90 روز کا ریمانڈ کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے مقدمات کے لیے تھا. جس طرح ہمارے ہاں یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے, یہ خود کش بمبار ہیں, یہ فدائین ہیں, یہ دیگر ممالک میں بھی تھا. ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے, برین واشڈ لوگوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے 90 روز درکار ہوئے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کو انوالو کریں, ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو تو پھر وہ تفتیش کاروں سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. وائٹ کالر میں دنیا میں کئی 90 روز کا ریمانڈ نہیں تھا. قتل میں, اغوا کے مقدمات میں, ہرٹ کے کیسز میں, سیریس فراڈ میں, یہ سارے وہ انسٹانسز ہیں, رابری میں, سب میں 14 دن کا ریمانڈ پورے ملک میں ہے. تو اس کو CRPC سے ہم آہنگ کر کے وہ 14 دن پہ کیا گیا. نیب کا قانون بنایا گیا ملک سے رشوت اور رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڑ میں
सरकारी मुलाजमीन को इस हद तक हरासा किया गया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। हमें अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए प्रोक्योरमेंट में। आपको इवन जब ये कोविड की वबा फैली तो एनडीएमए किताबें जब प्रोक्योरमेंट्स हो रही थी तो ऑफिसर्स ने साइन करने से इनकार कर दिया कि जी हम नैब नहीं भुगत सकते। पीटीआई सरकार ने फिर एक मुफस्सल पैकेज तैयार करके तजावीज दी कि सिर्फ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या इख्तियारात के इस्तेमाल में गलती जो है जब तक करप्शन नहीं होगी उसमें ये जुर्म नहीं है। इसी तरह असासों के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करते हुए जो डीसी रेट या रजिस्ट्री अमाउंट जो रजिस्ट्री के अंदर अमाउंट्स होती हैं वो करते हैं, उस पे नैब पकड़ लेती थी कि जी ये इससे अमाउंट इससे नहीं मिल रही, ये हिसाब की गलती है लेकिन ये जुर्म है। नैब पूरे को पढ़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि ये साबित करना जरूरी है कि पैसा जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से बनाया और फिर असासा बना, उसको छोड़ देते थे। वो तरमीम डाली गई कि आमदन से जायद असासे वो जो रिश्वत सतानी से बनाए हैं, अदरवाइज कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो एफबीआर देखे या रेलिवेंट इदारा देखे। इसी तरह 30 दिन में जी ट्रायल खत्म होना चाहिए, ये एक ऐसी माजरत के साथ मुनाफिकाना पॉलिसी थी जिसपे आज तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो नैब रेफरेंसेस में जिस हद तक डॉक्यूमेंट्स और वो इन्वॉल्व होते हैं ये काम हो ही नहीं सकता। उसको हमने 30 दिन को 1 साल दिया अदालत को। अदालतों की ये तजावीज थी कि मुनासिब वक्त फराम किया जाए। अपील 10 दिन में दायर करनी है, बंदा जेल में है, उसकी बीवी बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं जी, वकील करना है, कागज पूरे करने हैं, उन्हें 30 दिन की मोहलत दी है। इसी तरह जो गिरफ्तारी थी वो चेयरमैन साहब का फर्द वाहिद का इख्तियार था, बादशाह सलामत का, कि वो जिसको चाहे ऑर्डर करें जिसको चाहे ना करे, उसको स्ट्रक्चर किया और उसमें ग्राउंड्स दिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट जजमेंट में गुलाम हुसैन केस में 7 रुकनी बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी आम तौर पे नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये ग्राउंड्स ना हो। वो ग्राउंड्स जो हैं उनको रीइटरेट किया गया और इसके अलावा ऐसी तरमीम की गई हैं जो बेनिफिशियल है। मसलन इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। अब देखें, अगर रिटायर्ड जज साहबान को जिस तनख्वाह पे वो रिटायर हुए हैं उससे 10 गुना ज्यादा यानी कि 10 लाख तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की, और वो भी रिटायरमेंट के बाद, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी थी। हमने वो खत्म किया है। हमने कहा नहीं जी, ये मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे, उसको सिर्फ नोटिफाई फेडरल गवर्नमेंट करती है और उनकी तनख्वाहें वही होंगी जो हाजिर सर्विस जजेस की हैं, क्योंकि वो हैं हाजिर सर्विस जज। तो इस कानून के तहत कोई रिटायर्ड सेशन जज या कोई डायरेक्ट शख्स जो है, कोई भी वकील या शख्स जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो हाजिर सर्विस सेशन जज साहबान हैं उन्हें उस सूबे के मुतलका सूबे के चीफ जस्टिस साहब मुकर्रर करेंगे, ताकि जो अदलिया का इंतजामिया से सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो वाइटल है, उस पर कोई हर्फ ना आए। तो इस तरह की तरामीम है। हम समझते हैं कि ये वो तरामीम है जो पिछले 20 सालों में लोगों को गलत मुकदमात में फ्रेम करने से बचाने के लिए जरूरी थी। जो किसी शरीफ आदमी को एक दफा पूरे मुआशरे में विलन के तौर पे पेश करके और उसके बाद एक लाइन लिख के कह देना कि इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, उन मासूमों को बचाने के लिए जरूरी थी। हमने नैब तरामीम में ये भी लिखा है कि जैसे पुलिस में और एफआईए में और दीगर तफ्तीशी एजेंसियों में तफ्तीश एक सीक्रेट अमल है जो कि सीक्रेसी के साथ की जाती है, पुलिस डायरीज कभी शेयर नहीं की जाती। नैब ने एक वतीरा बना रखा था कि जब भी कोई केस शुरू करते थे, अगर उस शख्स को ज्यादा बदनाम करना होता था तो नैब की तरफ से अलामिया जारी होता था कि जी ये चीजें निकल आई हैं, ये अब निकलना बाकी हैं, ये बरामदगी हो जाएगी और ये बरामदगी करना बाकी है। हमने कहा कि ये कोई प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज नहीं निकलेगी जब तक नैब अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर लेगी। तो ये कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स थे और हम ये उम्मीद करते हैं, हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया। जो इस वक्त की हुकूमत में जो कायदीन हैं वो नैब के अकूबत खाने भुगत चुके हैं, वो झूठे मुकदमात का सामना अदालतों में कर रहे हैं, कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, कुछ मुकदमात उनके ज़ेरे इल्तवा हैं।
ان ترامیم سے لوگوں نے کہا کہ فائدہ جو ہے وہ آنے والوں کو ہوگا تو آپ ابھی نہ کریں، کیونکہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ رنگ روڈ ہے، چاہے وہ لاہور میں انٹرنیشنل ہوٹل کی 10 ارب کی پراپرٹی کی 1 ارب 20 کروڑ میں فروخت ہے، چاہے وہ براڈ شیٹ کے ذریعے جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 54 ارب روپیہ بھیجا اس کا ذاتی جرمانے میں کنورشن ہے، یہ سارے مقدمات اب نیب اور تفتیشی ادارے کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے، اس ملک کی پارلیمان نے جو تجاویز دی کہ اس ادارے کو خودارا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، کسی شخص کا کوئی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں، کسی شخص کی کردار کشی کے لیے استعمال نہ کریں، کسی بے گناہ کی بد دعا نہ لیں کہ سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے، سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو یہ جامع تجاویز تھی جو کل مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے ہاؤس میں یہ امینڈمنٹس پیش کی، ان پہ بحث ہوئی، ہمارا موقف آیا حکومت کا اور اس کو منظور کیا گیا۔ آج سینٹ آف پاکستان نے یہ ترامیم منظور کر لی ہیں، جو اپوزیشن جو 12-14 لوگ وہاں پہ تھے ان کے یہ دو رخی بھی بڑی مزیدار ہے کہ قومی اسمبلی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، تنہائیں وہاں سے لے رہے ہیں اور سینٹ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک لفظ نہیں بولے کہ اس میں سے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ وہ بل تھا جو پچھلی حکومت نے دیا تھا، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے بالکل جی، چیئرمین کی تقرری پہ ڈیڈ لاکس آ جاتے تھے۔ ایک تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ چیئرمین صاحب کو توسیع دینے کے لیے، اور اس کی وجوہات سب کے سامنے ہیں، چیئرمین کا عہدہ ایکسٹینڈیبل نہیں تھا، یعنی وہ دوبارہ مقرر نہیں تھے ہو سکتے، اس وجہ سے مقرر نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں، ان کی انڈیپینڈنس پہ حرف آتا ہے کہ حکومت کہتی ہے جی آپ کو دوبارہ لگا دیں گے، آپ ہماری بات مانیں۔ ان کا وہ جو تبدیلی تھی کہ وہ پیریڈ ایکسٹینڈیبل ہوگا، یعنی کہ وہ دوبارہ تعینات ہوں گے، وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔